السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ الضحیٰ کی آیہ نمبر 3 کی تفسیر دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 3، ما نہیں، ودعک چھوڑا آپ کو، ربک آپ کے رب نے، وما اور نہ، قلا وہ ناراض ہوا، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ قلا کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں سخت نفرت کرنا یا انتہائی بغض رکھنا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا تھا۔ مختلف روایات میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے، کہیں پر 12 روز اور کسی نے 15 روز اور کسی نے 25 روز اور مقاتل نے 40 روز، اس طرح مدت مختلف لوگوں نے مختلف بیان کی۔ بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے، اداس ہو گئے تھے، اور مخالفین بھی آپ کو طعنے دینے لگے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اسے آپ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی نا، تو مخالفین نے یہ سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گئے، یعنی جہاں سے یہ کلام آتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب جبریل کے آنے کا سلسلہ رک گیا، یعنی وحی کا سلسلہ رکا، تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھی اور جس کا گھر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ بالکل اٹیچ تھا، تو آپ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو جو مخالفین کی اس قسم کی باتیں تھیں نا، انہوں نے آپ کو مزید غمگین کیا۔ آپ پہلے ہی اداس تھے، پریشان تھے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو یا مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہو۔ تو اس کیفیت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے۔ مناسبت کیا ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا، والضحیٰ آ رہا ہے نا، تو جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون لیے ہوئے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ دونوں حالتیں جو ہیں دن اور رات کی، اس کے آنے اور جانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے،
اور ہر چیز یعنی دن ہے یا وہ رات ہے اس کا اپنا اپنا فائدہ ہے. تو یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ حکمت پر مبنی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر وحی بھیجنا یا اس کو کبھی روک لینا اس میں بھی حکمت اور مصلحت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں تو وحی آئے گی اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو وحی نہیں آئے گی. وحی کا سلسلہ اگر رک جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اس کے علاوہ اسکالرز نے جو دوسری مناسبت یہاں پر ڈیفائن کی ہے وہ یہ کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی کے اوپر رہے یعنی دن ہی رہے ہر وقت تو وہ بھی اس کو تھکا دے گا کیونکہ ریسٹ کے لیے ٹائم نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور ایک خاص وقت تک دن رہتا ہے, دن کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ رات کو لے آتے ہیں اور رات کا آنا انسان کے سکون کے لیے ہے. اس میں انسان ریسٹ کرتا ہے تاکہ فریش ہو سکے دوبارہ دن کے کاموں کے لیے. تو اسی طرح سے جو وحی کا رک جانا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر رکھا تاکہ وحی کے نزول سے جو بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور آپ کو سکون حاصل ہو جائے اور پھر دوبارہ وحی نازل کی جائے. تو اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے, مصلحت ہے اس میں. اور یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا یا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا, وہ پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا. یہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کی روح کو اذیت دیتے ہیں, آپ کے قلبی اطمینان پر حملہ آور ہوتے ہیں. اللہ تو تمہارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیا کہ اللہ ہی ہے جو تمہارا رب ہے اور آپ اس کی ربوبیت میں ہیں اور وہ آپ کا نگران ہے, کفیل ہے. الحمدللہ آیہ نمبر 3 کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات مبارکہ کو بہترین طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.